نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ربیع الثانی کے اس بابرکت عظیم مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے اسے خاص نسبت ہے حضور غوث العالمین غوث الثقلین حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. اور اسی ماہ کے اندر آپ کی وصال مبارکہ کی مناسبت سے محافل منعقد کی جاتی ہیں، ایصال ثواب کی ذکر کی محافل کی جاتی ہیں. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم 2 یا 3 نشستوں کے اندر گفتگو کریں گے. آج کی ہماری جو نشست ہے اس کا موضوع وہ اولیاء کرام کا تعارف حاصل کرنا، کہ اللہ کا ولی وہ کون ہوتا ہے اور کون لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے اولیاء سے متعلق ہمیں کیا تعارف پیش کیا ہے. تو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 و 64 تک میں نے تلاوت کی ہیں. خاص اس آیت مبارکہ کے اندر تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی دوست کو کہتے ہیں، کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب یہاں سے اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن شروع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور تقوی اختیار کر لینے کی وجہ سے ان کے لیے فرمایا دنیا میں بھی اللہ کی بارگاہ سے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور یہ بڑی عظیم کامیابی اللہ ان کو عطا فرمانے والا ہے. یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو اللہ تبدیل نہیں فرماتا. اب تقوی کیا ہے یہ ہمارا موضوع ہوگا جب ہم حضور سیدنا غوث العظم کی تعلیمات پر جائیں گے.
تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اللہ کا ولی بنتے کیسے ہیں. اس کا کچھ تذکرہ تو آج ہم کریں گے، لیکن اس کے مزید ایکسٹرا انگریڈینٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ کہ اس کے کیا خواص ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تذکرہ ہم آگے چل کے کریں گے. تو اللہ کے ولی کے اوپر فرمایا کہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. خوف دنیا کی کسی شے کا ہوتا ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ دنیا کی کسی شے کا، کسی کے جاہ کا، کسی کے منصب کا، کسی کی پاور کا. فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، تو ان کا عالم پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں پھر کسی کا خوف اپنے اوپر نہیں رکھتے. دنیا کی کوئی شے انہیں خوف زدہ نہیں کرتی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہاں تک کہ انہیں کچھ دے دیا جائے یا ان سے کچھ لے لیا جائے، نہ انہیں دنیا میں کسی شے کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے اور نہ آخرت میں اللہ رب العزت ان کو کسی شے کا غم عطا فرمائے گا. اب یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو ہم اولیاء کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے. اور پھر ایک تصور یہ بھی کیا جاتا ہے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بعد میں دین میں داخل کی جانے والی چیزوں میں سے کوئی شے ہے، یعنی ایسی شے ہے جس کا پہلا کوئی وجود نہیں تھا. آقا علیہ السلام کے دور کے اندر، صحابہ کرام کے دور میں اس کا وجود نہیں تھا، یہ بعد میں داخل کی گئی ہے. یہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے جو بعد میں شامل کی گئی ہے. اس کو بدعات میں سے اور شرک میں سے تصور کیا جاتا ہے. آج ہم کوشش کریں گے کہ اس امر کا ازالہ کریں. تو اس امر کے ازالے میں پہلی چیز میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات اللہ رب العزت نے ان میں اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے. بے شمار آیات میں ولی کے لفظ کے ساتھ، اولیاء کے لفظ کے ساتھ. اور آقا علیہ السلام نے پھر ان کی براہ راست نشانیاں بیان فرمائی ہیں. آقا علیہ السلام نے حضور مولا کائنات مولا علی کریم جو فاتح باب ولایت ہے، جہاں سے ولایت کے باب کا آغاز ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شام میں ابدال ہوں گے. شام میں، ملک شام میں. اب یہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ ٹرمیں جو ہیں یہ ہم نے بعد میں شامل کی ہیں کہ کتب، ابدال اور اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں یہ بعد میں شاید گھڑی گئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ احادیث کی اصطلاحات ہیں. یہ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا ابدال میں شام ہوں گے جن کی تعداد 40 ہوگی، اور ان میں سے جب کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی جگہ کسی دوسرے کو لے کر کے آ جاتا ہے. اور آگے سنیے، ہمارے ہاں بڑی آسانی کے ساتھ جو ان کا انکار کر دیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے وسیلہ سے تم پر بارش ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے اللہ تمہیں دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے، یعنی اللہ کے ولی کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کرنے والے جو اولیاء ہیں ان کی وجہ سے فرمایا کہ تم پر بارش برستی ہے، تمہیں فتح یابی عطا کی جاتی ہے. اب لفظ ولی کے لغوی معنی ہم دیکھ لیتے ہیں. ولی کا معنی ایک ہوتا ہے وارث کے، پھر اسی طرح اسی ولی کا ایک معنی قریب ہونے کے ہیں، اور پھر یہی ولی بمعنی مددگار بھی ہے. اور یہ سارے معانی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ایک ایک کر کے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. فرمایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی کہ یہ جو زمین کے وارث لوگ ہیں
زمین کے وارث لوگ جن کا حضور فرما رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جاتی ہے، فرمایا کہ وہ صالحین میں سے، اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ گویا جو اللہ کے اولیاء ہیں یہ در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے وارثین میں سے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے خواص ان میں پائے جاتے ہیں، یہ انبیاء کے اسوہ کو اپنا لیتے ہیں۔ آگے چل کر میں ایک حدیث مبارکہ اس پر بیان کروں گا کہ ان کو انبیاء کے کون سے خواص اور کس انداز میں ملتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم ان کا تذکرہ انشاءاللہ بالتفصیل آگے چل کے کریں گے۔ اور یہ زمین کی ملکیت اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے جیسے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ نبی اللہ کے نائب کے طور پر زمین پر آتا ہے، نبی، اور نبی کا نائب وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں اشکال کا ازالہ کرتا چلوں، یاد رکھیے کہ جو انبیاء کا درجہ ہے نا، انبیاء کا سب سے اوپر بلند درجہ ہے انبیاء کا، انسانوں میں اللہ نے جتنے انسان پیدا کیے یہ انبیاء کا درجہ ہے۔ انبیاء، نبی جو ہے یہ کوئی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا، نبی کوئی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا۔ نبی اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے فضل سے، جس کو اس نے چاہا اس نے اس کائنات کی تخلیق کے وقت ان کو چن لیا اور اسی شان کے ساتھ ان کو پیدا فرمایا۔ یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ یہ دنیا میں آئے، انہوں نے محنت کی اور محنت کرتے کرتے یہ اس درجے پر پہنچے۔ تو یہ ایسے چنیدہ شخصیات ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نبی ہے یہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ معصوم عن الخطا۔ معنی یہ ہے کہ اس سے غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا، گناہ کا امکان بھی نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ یا غلطی سرزد بھی ہو سکتی ہے۔ اب انبیاء کے بعد یہ جو فرسٹ لیئر ہے، اس کے بعد جو بھی انسان ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ اللہ کا ولی کہلاتا ہے، یعنی محنت کے ساتھ، کسب کے ساتھ وہ یہ درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ جس وجہ سے یہ میں نے بات شروع کی، میں وہاں وہ وجہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صحابی کی ٹرم ہے نا، صحابی کی ٹرم، صحابی بھی دراصل اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ صحابی بھی کون ہوتا ہے؟ دراصل اللہ کا۔ ہاں، یہ بات ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے نبی ہیں، پھر صحابی ہیں، اور پھر شاید اس کے بعد ولی ہیں۔ ہاں، درجے میں ایسے ہی ہے، درجے میں ایسے ہی ہے، لیکن جو اولیاء کے درجات میں ہیں ان میں بلند درجہ وہ صحابہ کا درجہ ہے۔ صحابہ بھی اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں۔ ان کو صحابی اس لیے، اللہ کے وہ اولیاء، اب میں لفظ جملہ بولنے لگا ہوں، یہ سنیے گا، اللہ کے وہ اولیاء جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا، اللہ کے ایسے ولی کو صحابی کہتے ہیں۔ اللہ کے ایسے ولی کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی صرف آقا علیہ السلام کی صحبت پا لینے کی وجہ سے ان کو سٹیٹس مل جاتا ہے، ہوتے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ مانا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے کیا ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں۔ ولی کا معنی دوستی کا ہے، یعنی اللہ، اور پھر دوسرا معنی قرب کا ہے، اور پھر تیسرا معنی جو ہم نے کہا وارث کا ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے اور انبیاء کے جو وارثین ہیں اور اللہ کے جو مقربین ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہیں اور جو اللہ کے دوست ہیں، تو وہ اگر صحابہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ یعنی صحابہ وہ انبیاء کے وارث نہیں، صحابہ وہ اللہ کے مقربین نہیں، صحابہ وہ اللہ کے دوست نہیں، صحابہ بھی ولی ہی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اصطلاح الگ استعمال کی گئی شریعت کے اندر، ان کی شخصیات کو جانچنے کے لیے، سامنے رکھنے کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ وہ یہ لوگ ہیں تو اللہ کے ولی، لیکن اولیاء میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کر لی تھی، تو اب ان کو صحابی کہا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی زیارت کر لینے کی وجہ سے۔ تو صحابہ بھی، جب صالحین ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے صالحین، تو اس سے مراد اول درجے کے اوپر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، پہلے لیول کے اوپر، ہمیشہ سے وہ لوگ مراد ہوں گے۔ پھر جو قرآن مجید نے انعام یافتہ لوگوں کے 4 طبقات گنوائے ہیں، اب اس میں قرآن میں تو صحابی کا لفظ ہی نہیں ہے،
قرآن میں تو لفظ صحابی براہ راست اس شکل صحابی کی شکل کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو قرآن نے آقا علیہ السلام کو فرمایا یا صحابہ کو مخاطب کو کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحبکم، یعنی تمہارے صاحب، آقا علیہ السلام کو فرمایا تمہارے صاحب، یعنی حضور تمہارے صاحب ہیں، اپنی صحبت کے ساتھ تمہیں شرف صحابیت دینے والے، یعنی حضور کے پاس آ کر تم بیٹھتے ہو تو حضور کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے تم صحابی بن جاتے ہو۔ پھر اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب ان کے صاحب نے ان سے یہ بات کہی۔ اس طرح باقی پورے قرآن مجید کے اندر جو کثرت کے ساتھ کلمات اور الفاظ ہیں وہ یا لفظ ولی ہے، یا لفظ متقین ہے، یا لفظ مصلحین ہے، یا صالحین کا لفظ ہے، یا اولیاء کا لفظ ہے، ولی کا لفظ ہے، متقین کا لفظ ہے۔ تو یہ کلمات آئے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو جب یہ کلمات آئے ہیں اور مؤمنین کا لفظ ہے، متقین کا لفظ ہے، اس جماعت متقین، اس جماعت مؤمنین، اس جماعت صالحین، اس جماعت صدیقین، یہ جتنے طبقات کے میں نے نام لیے ہیں، اولاً اس سے مراد وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ یہ ہیں سارے اولیاء کے درجات، یہ سارے اولیاء کے مقامات ہیں، یہ سارے اولیاء کے خواص ہیں، لیکن اس کی پہلی مراد وہ صحابہ کرام کے ازواج ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین اس سے مراد ہے۔ جو قرآن نے 4 درجات گنوائے کہ اللہ کے انعام یافتہ جو لوگ ہیں، ان میں سے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، ان میں سے انبیاء ہیں، والصدیقین اور پھر صدیق ہیں، والشہداء پھر شہید ہیں، والصالحین اور پھر صالحین نیک لوگ ہیں۔ اب اس ساری کیٹیگری کے اندر اللہ رب العزت نے لفظ صحابی تو بولا ہی نہیں، تو کیا صحابہ اس میں شامل نہیں؟ ہاں، صحابہ اس میں شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں سے صدیق بھی ہیں، صحابہ میں سے شہید بھی ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ وہ بلا شبہ صالحین میں سے ہیں۔ پھر ولی کا دوسرا معنی مددگار کا ہے، تو قرآن نے اولیاء کے خواص میں سے یہ بات ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقویٰ کے اندر، نیکی کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ اولیاء کے خواص میں سے ہے، متقین کے خواص میں سے ہے کہ وہ نیک کام کرنے میں، خیر کا کام کرنے میں، بھلائی کی ادائیگی کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور پھر ولی کا ایک معنی قریب کے بھی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ پھر قرآن مجید کے اندر خود قرآن نے اس کو کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ اللہ کے نبی یہ تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت عرض کرتا ہوں، یہ سیاستہ کی روایت ہے اولیاء کے مقام کے حوالے سے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ اب میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جب ہم لفظ ولی بولیں تو یہ آٹومیٹیکلی ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس کا سٹارٹ وہ صحابہ کرام سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر میرے دوست کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس نے میرے کسی دوست اور میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت کی، دشمنی کی، تو فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، تو میں ایسے شخص کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ۔ اب اللہ کا دوست ہوتا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے خود پھر اس کی ڈیفینیشن فرمایا کہ میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو فرائض میں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلا درجہ اور پہلا کام جو انسان کو کرنا ہوتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ فرائض کی ادائیگی یعنی جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ نماز۔ سب سے پہلا فرض وہ نماز ہے۔ اب یہاں پہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو کلچر بن چکا ہے پیری فقیری کا، پیری مریدی کا،
اور بیعت کرنے کا اور یہ سارے معاملات ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں، یہ پیر صاحب جو ہیں، یہ کوئی وراء ورا شخصیت ہے، یہ کوئی وراء ورا شخصیت ہے، یہ کوئی باہر کی دنیا ہے۔ اور اسی کی طرح ایک اور کنفیوژن بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جب ہم لفظ ولی بولتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی اور مخلوق ہے جو اللہ باہر سے بھیجتا ہے، جو اللہ باہر سے بھیجتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کا ولی کوئی باہر سے کبھی بھی نہیں آتا۔ اللہ کا ولی باہر سے، وہ ہم ہی جیسے ہوتے ہیں اور وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں، وہ ہم ہی جیسے ہوتے ہیں اور وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے فرائض ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ یہ شخص پیری کے لائق ہے یا نہیں ہے، یہ شیخ بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے، اس کی بیعت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس کو جانچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ فرائض پورے ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ فرائض ادا نہیں کرتا، نماز ادا نہیں کرتا، وہ کہتے جی آپ تہاڈی 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے، ہم مسجد میں جا کر نہیں پڑھتے، ہم یہ 5 نمازیں جو ظاہری آپ پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں پڑھتے، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم مدینے جا کے پڑھتے ہیں، ہماری نماز کعبے میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کذاب ہیں، دجال ہیں، جھوٹے بے ایمان لوگ ہیں۔ ہر ایسا شخص جو یہ بکواس کرتا ہے وہ کذابون میں سے ہے، وہ دجالون میں سے ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ایک کام نہیں چھوڑا، اور اللہ کے نبی یہ کام لے کر کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جب اللہ رب العزت کے قرب میں تھے، جب اللہ کے دیدار میں تھے، وہ کعبہ قوسین پہ تھے آقا علیہ السلام، او ادنا کے مقام پر تھے، وہاں سے آقا علیہ السلام فرض نمازیں لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں بے ایمان لوگ وہ نمازیں چھوڑ کر وہ پیر بنے ہوئے ہیں، اور وہ مجذوب اور فلاں، یہ سب بے ایمان لوگ ہیں، جھوٹے فریبی مکار لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک بھی فرد وہ اللہ کا ولی تو دور کی بات ہے، اس کی گرد بننے کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ کرائٹیریا میرا بیان کیا ہوا نہیں ہے، یہ کرائٹیریا قرآن مجید کا بیان کیا ہوا اور اللہ کے نبی کا بیان کیا ہوا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث قدسی میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ کا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے۔ تو میرے دوستو، میرے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم جو در در کے دھکے کھاتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، تو وہ کوئی ہم میں سے ہی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم میں سے ہر وہ شخص جو فرائض کی ادائیگی کے اندر باقاعدگی لے آئے۔ اور فرائض کیا ہیں؟ اولین تو 4 ہیں، یہ کہ وہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزے باقاعدگی کے ساتھ رکھیں، اور جب اللہ نے توفیق دیا تو حج ادا کریں۔ یہ بنیادی فرائض میں سے یہ ہے۔ پھر فرائض میں سے یہ ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، یہ فرض ہے۔ یہ فرض ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ فرض ہے کہ رزق حلال کمائیں اور کھائیں۔ اچھا، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ جتنے اس طرح کے ڈھکوسلے جھوٹے ما فوق الفطرت پیر بنے ہوئے ہیں، یہ سب سے زیادہ دنیا کی نکمی قوم ہے، سب سے زیادہ۔ وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک بھی شخص محنت کر کے نہیں کماتا۔ حیرانگی کی بات ہے، آپ سارا دن محنت کریں، مزدوری کریں، آپ کا پسینہ بہے، آپ کی جان نکل جائے گرمی کے اندر دھوپ میں کام کرتے کرتے، اور یہ بے ایمان لوگ، منافق لوگ، جھوٹ بولنے والے صرف بیٹھ کے ایک خاص حیت اور شکل بنائی ہوئی ہے، اور آ کے لوگوں سے بس ہاتھ چموا لیے اور ان سے پیسے بٹور لیے، غریب آدمیوں سے جو محنت کر کے آ رہا ہے، اس محنت کی مزدور کی مزدوری کے اوپر ان کی نظر ہے، روٹی کے اوپر نظر ہے۔ وہ کا اللہ کا ولی ہے؟ اللہ کا ولی وہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ اللہ کو تو وہ شخص پسند ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اچھا، میں ایسی بات کر کے تو میں کسی کی کوئی خاص کسی شے کی کوئی نفی نہیں کر رہا، خاص لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، وہ نکمے نہیں ہوتے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کا عرس ہم نے منانا ہے، 11ویں شریف کرنی ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم وہ تو تاجر تھے،
وہ تو خود بزنس کرتے تھے، محنت کرتے تھے، وہ سارا دن بیٹھ کے یا مدرسہ کے اندر درس دیتے تھے، اس کے بعد بزنس کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، وہ تو محنت مزدوری کرنے والے، ان کی تو زمینیں تھی والدہ کے پاس ادھر، وہ تو وہاں سے محنت مزدوری کر کے کمانے والے تھے۔ خود آقا علیہ السلام کو دیکھیے، حضور مولا کائنات فتح باب ولایت ہیں، جو فاتح باب ولایت، جن سے ولایت کا باب کھلتا ہے، ہم ان کے ملنگ بنتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کو سید الاولیاء کہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ حضور مولا کائنات کا کام کیا تھا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کتنوں کو معلوم ہے کہ ان کا کام کیا تھا، بزنس کیا تھا؟ عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، ہر وہ شخص جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے لیے مبارک ہو۔ حضور مولا کائنات کنویں کھود کر مزدوری کیا کرتے تھے اور وہ کمائی کھایا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کنویں کھودتے تھے، کنویں خود کھدائی فرماتے تھے، عالم تھے۔ عالم کتنے بڑے ہیں کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا حال یہ ہے، اور علم کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں سلونی اما شئتم، لوگوں مجھ سے سوال کرو جو تمہارے ذہن میں آتا ہے، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، کہ میں دنیا زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ حضور مولا کائنات کی شان ہے، لیکن مزدوری کرتے، کنویں کھودتے، اور پھر ان کی شان اس سے بڑی ہے کیونکہ سید الاولیاء ہیں، تو جب کنواں کھود چکتے، اور اب وہ کیونکہ پرانا دور تھا نا، تو وہاں پہ کنویں سے جو پانی ہوتا تھا وہ لوگ خرید کر لیتے تھے، خرید کر، تو اس کی آمدن آتی، انکم آتی تھی۔ لیکن حضور مولا کائنات کا عالم یہ تھا، قربان جائیے، یہ ہے حضور کی اہل بیت، آقا علیہ السلام کے گھر والے، ان کا عالم یہ تھا کہ جب کھود دیتے کنواں اور اب دیکھتے کہ لوگ یہاں پہ آئیں گے اور میری آمدن بننا شروع ہو جائے گی، اسی لمحے وہ اللہ کی راہ کے اندر وقف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کا ولی لینے والا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، اس کی بارگاہ سے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ دیتا ہے لوگوں کو۔ تو فرائض میں نے کہا کہ وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں۔ پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، یہ فرائض ہیں۔ پھر حلال رزق کی کمائی ہے، اپنی محنت سے، دوسروں کی محنت کی ہوئی کمائی کھانے کا نام نہیں، ان سے بٹورنے کا نام نہیں، اپنی محنت سے کمائی کھانے کا نام، اپنا کاروبار، اپنی جاب، وہ کر لینے سے بندہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بنتا ہے۔ اور بلکہ اس کو حضور داتا صاحب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر آپ نے فرمایا ذلیل ترین ہے وہ لوگ، ذلیل ترین جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا ان کی کمائی پر نظر رکھتے ہیں۔ اور یہ جملہ انہوں نے اس وقت بولا، ان کی کتاب کو دیکھی اٹھا کر، وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ظاہری حال سے صوفی لگتے تھے، یعنی پیر لگتے تھے، یعنی شکل اور حالت وہ بنائی ہوئی تھی کہ کپڑے اور اس طرح کے ڈھنگ کے پہنے ہوئے تھے، وہ پہنے ہوئے تھے، تو آپ ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا، انہوں نے کہا ان سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ لوگوں کی کمائی کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ اور خود آقا علیہ السلام نے تو اس کی احادیث میں بے شمار مذمت فرمائی کہ دوسروں سے مانگنا۔ مشہور واقعہ ہے کہ وہ مانگنے کے لیے آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ پیالہ ہے لکڑی کا۔ حضور نے وہ بلند کیا، حضور نے فرمایا یہ کون خریدے گا؟ کسی نے کہا 1 درہم، کسی نے کہا 2 درہم، کسی نے کہا 3 درہم۔ حضور نے وہ سیل کر دیا، فرمایا جاؤ اس میں سے ایک کے لیے سے دستہ لے کر کے آؤ، ایک سے کلہاڑی لے کر کے آؤ، اور ایک سے اپنے گھر والوں کے لیے راشن لے کر کے آؤ۔ وہ گھر میں راشن دے کر واپس آیا، حضور نے فرمایا یہ کلہاڑی دستہ اپنے دستے مبارک سے اس کو ڈال کر دیا اور فرمایا اب جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر اپنے ہاتھ سے خود کمائی کرو۔ حضور کی تو تعلیم یہ ہے، آقا علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے ہمیں، یہ راستہ ہے ولی بننے کا، یہ راستہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ میں سے ہر شخص جو اس راستے پر چلے گا وہ بن سکتا ہے۔ میں حدیث مبارکہ مکمل کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ فرائض ادا کرتا ہے، فرائض کے بعد پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ نوافل ایکسٹرا کو کہتے ہیں، یعنی صرف فرضوں پر رکا نہیں رہتا، پھر کیونکہ اس کو میری یاد تنگ کرتی ہے تو پھر وہ کچھ ایکسٹرا بھی کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے،
کہ درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے. وہ جن کو اس کی یاد نہیں ہوتی وہ پھر لمبی تان کر سو جاتے ہیں، اور جن کو اس کی یاد ہوتی ہے وہ پھر بستر سے اٹھتے ہیں. جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب ان کی پشتیں جو ہیں وہ بستر کے وہ کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو چین نہیں آتا، پھر وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں راتوں کو، پھر نوافل ادا کرتے ہیں. جب کوئی دنیا میں اور نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اسے دکھانے کے لیے پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر اس مضمون کو ہم جاری رکھیں گے. حضور سیدنا غوث العظم کی تعلیمات میں سے بھی انہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں ہم عرض کر. اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی خیرات عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.